اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ولی ادارہ روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت سے بہن اور بھائیوں کی خواہش کے اوپر یہ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پری کا جب عمل کرتے وظیفہ کرتے تو کیا کرتے ہیں، مطلب وہ کس طرح وہ جو ہے نا پورا مطلب وہ ایک تدبیر کیا ہوتی ہے، کس طرح کیا پڑھنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، کس طرح کی لوازمات کون کون سے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ اس میں غور سے سنیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیو، سب سے پہلے آپ نے تسخیر پری کے اگر کوئی عمل یا وظیفہ کرنا ہے، پہلے تو یہ آپ کو پکا پتہ ہو کہ آپ کو جو عمل جو وظیفہ ملا یہ 110% ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، آپ کے پیچھے استاد کا ہونا بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر استاد آپ اس طرح کا وظیفہ یا عمل بالکل بھی نہیں کرے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے تو اپنے کمرے کو الگ تھلگ کرنا ہے، مطلب کہ اس میں کوئی تصویریں وغیرہ نہ ہو، اس میں کوئی صوفے وغیرہ نہ ہو، کوئی بیڈ وغیرہ نہ ہو، خالی کمرہ ہو، اور اس کمرے کو آپ نے عرق گلاب سے پاک صاف کر کے دھو لینا ہے، اور اس کے اندر عود کی اور سندل کی اگربتیاں 3 عدد جلانی ہے، ٹھیک ہے۔ عطر آپ نے جو پری کے عمل کے وقت استعمال کرنا ہے وہ آپ نے عود کا استعمال کرنا ہے، سفید عود کر سکتے ہیں یا چنبیلی کا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سفید کلر کا لباس آپ نے استعمال کرنا ہے جو آپ عمل کے دوران پڑھیں گے اور پڑھ کے وہیں پہ رکھیں گے، اور ایک حصار آپ اپنے گرد بنائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئلے سے ہو یا چھری سے ہو، وہ آپ جو ہے نا حصار پڑھ کے وہاں پہ مطلب دم کر کے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کامل ولی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اوکے لکھیں، اور واٹس ایپ کے اوپر آپ ہم سے کسی بھی وظیفے کی اجازت لے سکتے، تمام شرائط اجازت میں شامل ہے۔ اس کمرے میں پھر آپ نے عمل پڑھ کے سو جانا ہے۔ اس کمرے میں کوئی بچہ نہ جائے، کوئی لیڈیز نہ جائے، بس آپ ہی وہ کمرہ یوز کریں، آپ استعمال کریں۔ کم بولے، کم کھائے، پرہیز جلالی جمالی مکمل رکھے اور کم سوئے۔ درود شریف کم سے کم دن میں 5000 مرتبہ پڑھے، استغفار کم سے کم دن میں 2000-3000 مرتبہ پڑھے، نمازیں پڑھے، نوافل نماز تہجد پڑھے، ٹھیک ہے، دیگر ذکر و اذکار کی تسبیح کرے۔ پری کے عمل سے 20 دن پہلے یا 14 دن پہلے آپ نے اسراف عمل کو 41 دفعہ لازمی پڑھنا ہے، تاکہ جو ارد گرد آپ کے جو گندی مخلوق ہے، شیطانی مخلوق ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کسی باہر والی مخلوق کو، کسی باہر والی پری کو بلا رہے ہیں، آپ کے ارد گرد جو شیطانی مخلوق یا شریری جنات ہوتے ہیں وہ آپ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، وہ اس پری کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں، اس لیے اسراف عمل پڑھا جاتا ہے تاکہ وہ مخلوق وہ جو آپ کے گھر میں آپ کے ارد گرد ہے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلی جائے اور آپ اپنے عمل میں کامیاب ہو سکیں۔ صدقات پری کے عمل میں لازمی ہوتے ہیں۔ صدقات کے طور کے اوپر پری کے عملوں میں 7 عدد گلاب کے پھول ہوتے ہیں، 7 عدد الائچی ہوتی ہے، 1 میٹھا پان ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا جو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ان سب کے اوپر دم کر کے، اور 7 رنگ کی مٹھائی ہوتی ہے اور 1 گلاس دودھ کا ہوتا ہے، ان سب کو آپ پڑھ کے اگر آپ نوری عمل کر رہے تو پھر آپ فاتحہ دلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ الگ طریقے کار ہے کہ جو بھی آپ عمل پڑھتے ہیں، کون سا عمل پڑھیں گے، وہ جو بھی آپ پڑھیں گے یا جو بھی پڑھتے ہیں اس کی بس میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ پھر آپ وہ بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے بعد پھول کا کیا سسٹم ہے، سب کچھ آپ کو وہ مطلب بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ حصار کرتے ہیں، اور پھر آپ جب عمل پڑھنا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ اسراف عمل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ عمل آپ کا مکمل ہو جاتا ہے پھر آپ نہ کسی سے بات کریں، نہ کوئی فلم دیکھیں، نہ کوئی مووی دیکھیں، نہ کوئی گانا سنیں، اور آپ اسی جگہ کے اوپر جانماز کے اوپر سو جائے یا وہاں پہ جو بھی آپ نے انتظام کیا ہوا اس کے اوپر سو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر فجر کے وقت اٹھے، فجر کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ عمل کریں گے تو یقین مانیں تسخیر پری آپ کی جو ہے نا آپ کو پری تسخیر ہو جائے گی۔ اور میری ایک بات یاد رکھیں، جب ایک بار پری تسخیر ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو پھر پریوں کے جھنڈ تسخیر ہوتے جاتے ہیں۔ بہت سے واقعات میں آپ کو بتا دوں گا، جس طرح ہماری سیریز چلی ہے ہورر سٹوریز کی، اس کے بیچ میں یہی چیزیں بتائی گئی ہے، یہی چیزیں ہیں کہ کیا واقعات ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے صرف آپ کو یہ چیزیں بتائی ہے کہ یہ احتیاطیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے نا
کبھی بھی ناپاک حالت میں جس جگہ آپ پری کا عمل کر مت جائے۔ دوسری احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ جو لو آپ کے پاس ہے تسخیر پری کی، اس کو کبھی بھی بھول کر بھی ناپاک ہاتھ نہ لگائے یا واش روم میں نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو لے کے اکثر ہوتا ہے نا جیب میں رکھ کے بھول کر واش روم میں چلے گئے۔ اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ مرشد کا تصور، مرشد کی رضا اور مرشد پہ یقین۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ کا یقین مرشد کے اوپر ہوگا تو پھر آپ یقینی ہی اس وظیفے کے اندر، آپ یقینی ہی اس عمل کے اندر لازمی طور کے اوپر جو ہے نا آپ کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو ایک ایک کر کے بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہوگی۔ میرا مقصد ہمیشہ آپ کو اچھا گائیڈ کرنا ہے، ایک منہ اور سر والی ویڈیو بنا کر دینا، ٹھیک ہے، کہ جس میں آپ کو کوئی چیز آسان لفظوں میں سمجھ آ جائے۔ دیکھیں یہ چیز یہ نہیں کہ بہت مشکل ہے، یہ آپ تسخیر مسخر کر سکتے ہیں۔ میں اب آپ کو آگے ایسے ایسے واقعات بتاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور کافی لوگ تو یقین ہی نہیں کریں گے کہ اس وقت میں بھی کالج کے اسٹوڈنٹس، کالج کی لڑکیاں، کالج کے لڑکوں کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں، اور وہ مطلب ان سے کام بھی لیتے ہیں، کسی کی دوست بن گئی، بہت کچھ ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن صرف کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ ٹرانسفر کے چکروں میں آپ تباہ ہو جائیں گے۔ میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، میرا بھی موضوع نہیں ہے لیکن میں صرف یہ بات بولتا ہوں۔ تو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں۔